میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو ضرور کام کرنا ہوگا, حکومت کو ضرور کام کرنا مگر ہوگا. ضد اتنی ہے, جی ضد اور انا اتنی ہے, ضد, ذاتی انا, گھمنڈ, ہٹ درمی, اس سے باہر آنا ہوگا. عوام نہ ہو یونٹی ساتھ کی تو طرف. حکومت چل سکتی ہے, یہ عوام نہ بات ساتھ ہو تو فوج چل سکتی ہے. تو میں یہ کہتا اس ہوں میں اتنی عوام ڈویژن کو کیسے ختم کرے سر؟ سیاسی استحکام لانا ہوگا, اور سیاسی استحکام کے لیے سب کے ساتھ بات کرنی ہوگی. وہ جو جیل میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ بھی بات کر لیں, جو اقتدار میں بیٹھا ہے اس کو آگے آنا چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں. اور سب سے بڑھ کر یہ بزرگوں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو جاتی عمرہ کے بزرگ ہیں, جو بلاول ہاؤس کے بزرگ ہیں, وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. ان بزرگوں نے, میں افسوس کے ساتھ کہوں گا, اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. فروری کے الیکشن کا رزلٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس انداز میں ریئیکٹ کیا گیا کہ جی مجھے وزیر اعظم چوتھی بار نہیں بنایا گیا تو شاید سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. سو وہ جو ریئیکشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس نے بڑا ڈسٹرب کیا. میں آتا ہوں لوکل پولیٹکس پر. مجھے تھوڑا بتائیں, ٹرمپ صاحب نے آئے اور آتے ساتھ انہوں نے نا 100 سے زیادہ ممالک پر ٹیرف بھی لگا دیا, پھر ان کی اسٹاک مارکیٹ بھی بڑے زبردست طریقے سے کریش کر گئی. پھر ان کو سمجھ آئی, چین پر 145% ٹیرف لگایا. اب انہیں کہا نہیں نہ فری کریں گے نہ 145 کریں گے, چین سے بھی وہ واپس ہو گئے. اچھی خاصی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خود بربادی کی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ایک ایسا شخص اس وقت امریکہ پر حکمران ہے جس کا خیال یہ ہے کہ وہ 4 سال میں امریکہ کی تاریخ بدل دے گا, اور جس کے متعلق کوئی خیال ظاہر بھی نہیں کر سکتا, اور جس کے بارے میں پریڈکٹیبل ہی نہیں ہے. پریڈکٹیبل ہے. بالکل. اچھا, اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خواب دیکھ رہے ہیں کہ ان کو امن کا نوبل پرائز ملے, اور دوسری طرف وہ ایران پر ایٹمی حملے کی بات کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں, ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں غزہ اور یوکرائن کی جنگ بند کراؤں گا, اور دوسری طرف کہتا ہے جی غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کو کہیں اور لے جاؤ. ٹھیک ہے, سو بات یہ ہے. اسی طرح معاشی طور پر آ جائیں, ایک طرف سے کہتا ہے میگا, میک امریکہ گریٹ اگین, اور ٹوپی اس نے پہنی ہوئی ہے جو میڈ ان چائنا ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے, اس کے اندر ٹرمپ کو خود اپنی پالیسیوں سے بھی ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹرمپ کی ہٹ تو رہا ہے, جو کرتا ہے واپس ریورس کر دیتا ہے. ٹرمپ کی موجودہ پالیسیاں نہ تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہے, نہ پینٹاگون کو قبول ہے, نہ عوام کو قبول ہے, نہ ریپبلکن پارٹی حکمران پارٹی کو قبول ہے. لا سکتا ہے اپنے اگلے مڈ ٹرم تک یا فائنل ٹرم تک, لاسٹ ایئر ہے تو رسک تو شاید اسی وجہ سے لے رہا ہے. کوئی تبدیلی لا سکتا ہے امریکہ میں ٹرمپ؟ دیکھیے, تبدیلی لائے گا. وہ تبدیلی کیا لائے گا؟ وہ تبدیلی یہ لائے گا کہ اگر وہ اس طرح ہٹ درمی پہ رہا تو امریکہ کی ریاستوں میں بہت بڑی درار اور تقسیم آ جائے گی. جو ڈیموکریٹ ریاستیں ہیں وہ حکم نہیں مانیں گی, یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا. سپریم کورٹ کے ججز کے حکم کے اوپر اگر ٹرمپ ان کی حکمدولی کرے گا تو پورا انصاف کا جو نظام ہے وہ دھڑم سے گر جائے گا. ٹرمپ کو سوچنا ہوگا کہ وہ تبدیلی پازیٹیو لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک ایسی نیگیٹو تبدیلی آئے گی جس کا فائدہ جو ہے وہ شاید باقی دنیا کے ممالک کو, خود امریکہ جو ہے وہ, میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی تباہی کا شکار ہو سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں سوچی گئی. اس لیے بار بار گورباچوف کی مثال دی جاتی ہے کہ ایک غلط ایڈمنسٹریٹر جب آ جاتا ہے تو اس کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے. غلط فیصلے, نقصان دہ فیصلے, ہٹ درمی کے فیصلے. ڈونلڈ ٹرمپ از دا بگیسٹ ایگزامپل آف اسٹبرنس, ہٹ درمی کی. اور اس کا خیال ہے کہ وہ, آپ کو مزید کیا بتا دوں, اس کا, میرا ذاتی خیال ہے اس کا آئندہ آنے والے 3 ماہ کے اندر ایلون مسک سے بہت بڑا جھگڑا ہو جائے گا. ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کا بہت جتنے بھی اس کے بڑے بڑے بلینر اس کے سپورٹر ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ اور امریکہ کے قانون کے مطابق اس کے پاس یہ آخری ٹرم ہے, اس کے بعد یہ صدر بھی نہیں بن سکتا. He has nothing to lose. That is the point. So میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر امریکہ کی عوام کو سوچنا ہوگا, تھنک ٹینکس کو سوچنا ہوگا. اچھا, تھوڑا سا ذرا بتا دیں گے, ایران خامنائی صاحب بڑا سخت رسپانس دیتے ہیں جی, بڑا سخت رد عمل دیا تھا ٹرمپ نے جب پہلے خط لکھا تھا. وہ کیسے مذاکرات پہ مانا, اور امریکہ کیا چاہ رہا ہے بیسکلی؟ اور مزے کی بات اس پہ سعودی عرب بھی کر دیں. سعودی عرب نے پہلی بار ایران کے حوالے سے اس نے نرم گوشہ بھی دکھایا. انہوں نے کہا آج میں کھل کے کہتا ہوں, وزیر خارجہ کہتا ہے کہ ایران ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا ہمسایہ ہے. یہ چینج کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر چند دن پہلے اسرائیل کسی ایک خاص ایڈونچر سے رکا ہے تو اس میں بہت بڑا کردار خود قطر, سعودی عرب, بحرین, UAE کا ہے. انہوں نے واضح طور پر ایک امریکہ کو پیغام دیا کہ ہم اپنا کوئی بھی ریسورس ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے.
یعنی ایران کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا حالانکہ ان میں سے ایڈونچر بیشتر ملک پلان، وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ اسرائیل کو تسلیم کر چکے اسرائیل ہیں. کو تسلیم کر چکے ہیں اور ڈکلیئرڈ اینٹی ایران ان کی پالیسیز بالکل ہیں. ایسے ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امت کی خوش قسمتی ہے کہ تھوڑی سی ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر خطے میں ایران کو تباہ ہونے کے لیے انہوں نے اپنا کندھا فراہم کیا تو پھر سب کو جائی تو کچھ پھر نہیں گیا. سب کے لیے تباہی ہے. اور ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران یہ جو مذاکرات کر رہا ہے، ایران کا صرف مذاکرات کا 2 ایجنڈے ہیں. 1، اس کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو یہ باور کرا دیا جائے کہ ہم اب ایٹمی طاقت بن نہیں رہے، ہمارے ٹھیک پاس ہے. کچھ ہے دکھانے کو، دھماکہ کرنے کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل. اب آپ ہمیں وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ایزی نہ لیں. ایزی نہ لیں. ایران ایک تو یہ میسج دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی میسج کی وجہ سے یہ مذاکرات سب شروع ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے غزہ کا ایک پوائنٹ میں چھیڑ دوں. 50,000 شہادتیں ہو گئی سر. عارضی جنگ 60-70 عارضی جنگ بندی بھی ہوئی چند ہفتوں کے لیے، لیکن پھر اسرائیل کی بربریت بلکہ اس کی بچرنس جاری ہے. آپ بتائیں منصوبہ کیا ہے اور دنیا کا کردار کیوں نہیں ادا کر رہی؟ کیا ہے سر؟ دیکھیے اصل میں نا جو یہودی جو زائنسٹ ہے، صہیونیت ہے، دیکھیے ہمیں یہودیت اور صہیونیت کو علیحدہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو صہیونیت ہے نا، اس کے نزدیک مسلمانوں کا وجود جو ہے وہ بیت المقدس میں ہر حالت میں ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ صہیونیت منصوبہ جو ہے وہ غزہ کے 20 لاکھ لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ہے. وہیں پر یہ بات حقیقت ہے کہ جس انداز سے غزہ کے لوگ شہادتیں قبول کر رہے ہیں، جس انداز سے ریزسٹ کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی شکست ہے صہیونیت کی. اور ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اسرائیل کے اندر، آپ کو شاید یاد ہوگا، اس سارے 7 اکتوبر کے ڈرامے سے پہلے، میں اس کو بھی ڈرامہ گن رہا ہوں، جو وزیر اعظم ہیں BBJ جو نیتن یاہو ہیں، یہ آلموسٹ جیل جانے والے تھے. بالکل بالکل. کرپشن کے الزامات انکوائری ثابت بھی ہو گئی تھی، کچھ سب کچھ، یہ جیل جانے والے تھے. Yes. اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا اسرائیلی وزیر اعظم ہوتا جو وزارت عظمیٰ کے عہدے کے اوپر کرپشن کی وجہ سے جیل میں جاتا. ٹائمز آف اسرائیل نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بس اب اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے، جب وہ ہو گیا. جی، حکومت اور پبلک پاپولیرٹی 0 لیول پہ، پبلک عوام خلاف، کابینہ خلاف، سب کچھ. وہی نریندر مودی والی ذہنیت. یہ سارا، میں کیوں یہ کہتا ہوں، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. امریکہ، اسرائیل اور امریکہ کی، انڈیا کی مل کر یہ ایک جیسے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں، ایک ہی انداز سے. میں بار بار کہتا ہوں، پاکستان کے خلاف وہی چیزیں انٹرنیشنل یوز کرتے ہیں. کبھی FATF سے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی IMF سے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پولیٹیکل، کبھی بلوچستان کی انسرجنسی. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے آزمائے ہوئے ہتھیار ہیں، اور اسی پہ چالو. اچھا مشرق صاحب، میں اب ذرا تھوڑا سا لوکل پالیٹکس میں، لوکل پالیٹکس اس لیے کیونکہ آپ سمندر پر پاکستانیوں کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابھی اگر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی آپ ہی تھے جنہوں نے اوورسیز پاکستان کی کانفرنس کو کنڈکٹ کیا اور تمام اوورسیز پاکستانیوں کو لگایا. سب سے پہلے ذرا مجھے بتا دیں، ایک اوورسیز کو کتنے پیسے دے کے بلایا ہے؟ سچ بولنا ہے، میں سچ بولنا.